نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے آخری نبی مقتدر پیشوا رہنما بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ اب ہم نے سوچنا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت ہے کہ اس میں قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور وہ رات، اس مہینے میں وہ رات جس میں قرآن پاک کو رب العزت نے نازل کیا، اس رات کی کتنی بابرکت، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہزار مہینے سے بھی وہ رات بہتر ہے۔ جس مہینے میں رات یہ قرآن پاک اترا وہ کتنی بابرکت ہے، وہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، جس رات میں یہ قرآن پاک اترا وہ کتنا بابرکت ہے، اور جس کڑی جس ٹائم پہ یہ اترا وہ کتنا بابرکت ہے، اور آسمان دنیا پر رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور کلام اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اس کو اتارا، اور آپ نے ہمیں اس کی تبلیغ دی۔ یہ ضابطہ حیات ہے، ہمارے لیے ضابطہ زندگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، پوری کائنات پورے لوگوں سے سب سے افضل ترین مہینہ، افضل ترین رسول جس کے اوپر اترا، وہ افضل ترین گھڑی جس میں اترا ہے، اور جس امت کے لیے اترا ہے وہ کتنی افضل ترین ہوگی، اور اس کا کتنا بلند مقام ہوگا، اور وہ جو شخص اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ کتنا بلند ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر جس کے اوپر یہ اترا ہے ہمارے لیے، رب العزت نے ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب نبونا ہے، آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ جب ہماری باری آئے گی، اگر ہم اس کی ہدایت دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اتنا ہی جتنا افضل ہے اتنی اس کی سزا بھی انسان کو ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لے کر چل کہ ہم کسی اور رستے پہ نہ پھٹکیں، کسی اور طرف نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لائن سیدھی کھینچی اور اس کے دائیں بائیں بہت ساری لائنیں کھینچی اور فرمایا ھذا سبیلی، باقی جو رستے ہیں یہ میرا رستہ ہے جو سیدھا ہے، باقی یہ رستوں پر شیطان کھڑا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ شیطان کیا ہے؟ جو مورل لا ہے، جو مورل یعنی فزیکل جو لا ہے پوری دنیا میں، یعنی ٹروتھ ہے جو، وہ سچ بولنا، بد دیانتی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، عہد کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں دیے اور راہ ہدایت دی۔ جو آدمی اس کے اوپر چلے گا، اس رمضان کی عزت کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بندہ شخص روزہ رکھتا ہے اس کا اجر میں ہی دوں گا، دوسرا اس کا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس رمضان میں
کتاب اتری ہے، جو بندہ میرا کہنا مانتا ہے میرے کہنے کے اوپر، اس نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر اتنی دیر تک روک لی ہیں جب تک میرا حکم ہے، تو اس لیے میں اس کو آپ اجر دوں گا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرمایا لو یعلم العباد، اگر میرے بندے جان لے ما فی رمضان، رمضان میں کتنی خیر و برکات ہیں، کتنی اس کی فضیلت ہے، لتمنت امتی، تو میری امت جو ہے نا اس چیز کی تمنا کرے گی ان تکون سنہ کلہ رمضان، پر ہمیشہ ہمیشہ رمضان ہی رہے۔ جتنا بھی ہمارے لیے یہ سوچ ہونی چاہیے رمضان المبارک کتنا عظمتوں والا ہے، کتنا بابرکت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الصوم جنۃ حصن و حسین من النار، یہ قلعہ ہے ایک حساب کا آگ سے بچانے کے لیے، کیونکہ جو آدمی صرف اللہ کو آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سنتا ہے، اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ بین ہدایت ہے، واضح ہدایات ہیں اس میں رب العزت۔ جس طرح کہ ایک جب سورج نکل آتا ہے نا تو پھر جو سورج کے نکلنے کے بعد کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں رہتی، یعنی اندھیرے کو بھاگنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد آفتاب اپنی آب و تاب کے اوپر ہوتا ہے اور وہ روشن ہوتا ہے، مینارہ نور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کے دل کے اوپر یہ کتاب اتر جائے گی، اس کے دل کے اوپر پوری طرح بیٹھ جائے گی، اس کا دل منور ہو جائے گا۔ اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کتنی بابرکت کتاب ہے جو فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، جس نے اپنے بندے کے اوپر اتاری ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ایک جگہ پہ فرمایا رب العزت نے انہ لقول فصل، یہ قول فیصل ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انسانوں کو رب العزت نے پیدا کر کے یہ ساتھ بات بتا دی کہ تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کامیابی تب ہے۔ یہ قول فیصل ہے، اس کی جو کی ہوئی بات ہے وہ کبھی ہٹ نہیں سکتی، آپ اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کا قول جو اٹل ہوتا ہے، جب ہم اس بات کو، اس کتاب کو گواہ رکھ کر آپ کوئی بات کرتے ہیں، وہ بات بدل نہیں سکتی، یہ کمپرومائز نہیں کسی انسان کے ساتھ کرتی۔ جب جی آتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، کیونکہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ جو شخص ایک مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو ہم نے نور دے دیا۔ یہ کتاب انسان کے لیے نور ہے، راہ ہدایت ہے۔ کوئی بھی ہمارے دل میں کوئی بھی بات ہم کریں گے، ہم روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں ہم، تو کوئی بھی ہم سے کوئی بات کرے تو ہم نے دیکھنا ہے ہماری کتاب میں جو رب العزت نے ہمیں راہ ہدایت دی ہے، اس میں وہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا ایک شخص مردہ تھا اور اس کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی اندھیرے میں تھا، اس کو ہم نے جب زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم اس کو نور دے دیا، وَيَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، لوگ بھی چل رہے ہیں اور لوگوں میں وہ شخص چل رہا ہے اس کتاب کے ذریعے، جعلنا یمشی بہی، اس کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی جو اس میں ہدایات رب العزت نے دی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کر دکھایا ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کو دیکھ کر جو اس میں ہدایات آدمی چلتا ہے لوگوں میں، تو وہ ان لوگوں جیسا نہیں کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا اس شخص کی طرح ہو جائے جو ایک اندھیرے میں ہے، پھٹکے ہوئے اندھیرے میں ہے، اور جو اس میں اس کے نکلنے کا بھی اس کو تصور نہیں ہے۔ کذالک زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ، جو اس کتاب کے عمل نہیں کرتے ان کے لیے یہ دنیا ہم نے سجا کر رکھ دی ہے، اور وہ لوگ کافر ہیں، ان کا حساب الگ ہوگا۔ یہ اس کے اٹل ہے، یہ قول فیصل ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری نجات ہوگی، ورنہ
جتنے بھی انبیاء آئے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر صحرا میں ہوں. اور دیکھو فرعون جو ہے وہ اپنی تمام تر قوت اور عظمت کے باوجود اپنے اقتدار میں رہا، لیکن اس کا اب حشر کیا ہے؟ وہ عبرت کا نشان ہے، یعنی اس نے اس کتاب کو نہیں مانا. آگے یہ بھی دیکھنا ہے ہدایت جو ہے اللہ رب العزت نے دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا جس شخص کو یہ ہدایت ہو گئی وہ ایک نور کے ساتھ، ایک بصیرت کے ساتھ ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدن، جو لوگ راہ ہدایت پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا قلب نور سے منور کر دیتا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب زندگی ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ فلسفے کی کتاب ہے، یہ کتاب اخلاق ہے، اس میں تاریخ ہے انسانوں کے لیے. اور جب بھی ہم نے کوئی کام کر رہے ہیں اس میں رب العزت نے ہمارے لیے راہ ہدایت رکھی ہے، اس کو لے کر چلیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں میں نے کتاب کا اتاری ہے، اس میں بینات نشانیاں ہیں. بین کیا وہ چیز ہوتی ہے جو فطرت سلیم اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں، ہمارے جو روح پھونکی ہے اللہ رب العزت نے، اس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جو اس کتاب ہم نے انسان کے اندر الہام کر دیا، رکھ دیے، الہمہا فجورہا و تقویٰ، تقویٰ بھی اس میں رکھ دیا، اور ساری برائی والی باتیں بھی ہم نے رکھ دی ہیں. جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ تو اس کے دل اس کی بات کی تصدیق کرے گا، وہ روح تصدیق کرے گی. تو جو اپنے اوپر ضبط کر کے جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمارے لیے اتارے ہیں اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ مزکی ہوگا. اور جو شخص اس دنیا کے پیچھے پڑ گیا، اس دنیا کے آگے پیچھے ہوتا رہا، تو وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی، یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الامن ہے. رب العزت نے ہمارے لیے اس کو بنا کر بھیجا، تو ہم نے اس میں عمل کرنا ہے اس کتاب کو دیکھ کر. اگر اس کتاب کو نہیں دیکھیں گے، اس کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل نہیں کریں گے، یہ اس کتاب کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. یہ کتاب قانون بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اس میں تاریخ ہے، پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں، بعد والوں کے بھی حالات ہیں. جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو ہی ملے گی ہدایت، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے. کیونکہ جو جستجو کرے گا اس کو ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے ہدایت. عام آدمی کو کس طرح رب العزت ہدایت دیں گے جو اس کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتا؟ تو رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. یعنی یہ کتاب جو ہے اس کا سبجیکٹ موضوع جو ہے نا ہدایت ہے. جب ہم اپنے رب العزت سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں، ساتھ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں ہم کو دے دی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس سے صرف ہدایت وہ لوگ پائیں گے جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اور اس میں اصول بیان کر دیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو پہلی کتابوں پر بھی مان لیتے ہیں، نماز کو قائم کر دیتے، زکوٰۃ دیتے ہیں. کافروں کی اللہ تعالیٰ نے پھر بات آگے بتا دی، ان الذین کفروا سواء علیہم، جو ان لوگوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں. پھر آگے کہا جو اوپر سے ایمان لے کر آتے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھتے ہیں، لبادہ اڑا ہوا ہے کلمے کا، دین کا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے تم مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہو، حقیقت میں تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. یہ انسان کو سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ انسان کے دل میں ہے، جو سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دیں گے.
اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے تب کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ یہ فرقان ہے ہمارے لیے، یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہہ دیا یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کتاب اتری ہے، یہ ہدایت تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، اور بیان ہے، واضح کر دیتی ہے، ہدا اور فرقان ہے، اور ساتھ ہی آگے یہ بات بتا دی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس کو روزے رکھنے چاہیے، یعنی میرے بتائے ہوئے حکم اپنے آپ کو سلنڈر کرے، اور جو میں نے حرام کی ہیں ان چیزوں کے اوپر ان کو اپنے اوپر حرام کرے، جو حلال کی ہیں حلال ان کو سمجھیں، اور جب میں نے کہہ دیا جو حلال چیزیں بھی ہیں رمضان ایک ٹائم کے لیے میری خاطر، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا تو پھر اس کو میں وہ اجر دوں گا وہ جو میرے فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، اس کے لیے میں خود کافی ہوں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، کہیں ہم مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہیں ہم ایمان والے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو خادعون اللہ، و اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں کوئی انسان دے سکتا، جو خادعون اللہ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں، جو صحیح مومن ہیں ان کو بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، خود کو ہی دھوکہ دیے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ سچے خالص مخلص ہو کر اگر مومن بننا ہے، سچے مسلمان بنو گے، دھوکہ دل میں بات اور اوپر اور، اگر ایسا ہوگا آدمی کے علم آ جانے کے بعد، کتاب پڑھ لینے کے بعد اگر وہ ایمان میں مضبوط نہیں ہے تو وہ بزدل شخص ہے اور اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس چٹان کی طرح جس کے اوپر تھپیڑے آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس کے مسائل مشکلات آتی ہیں، جب وہ طوفان گزر جاتا ہے تو جو چٹان اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے، اور اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اور فرمایا جو شخص اس کتاب کو پائے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، یہ کتاب جو نازل کی اس کے ذریعے سے میں نے ڈرانا ہے، وہ من بالغ، اور جس کو یہ کتاب پہنچے، جس کو اس کا ادراک ہو، علم ہو، تو وہ آگے بھی پہنچائے۔ اگر لبادہ اوڑھ کر پہنچائے گا، جھوٹ بولے گا، اس کے نیچے مطمع نظر اپنا رزق روٹی ہوگا، اپنی جائیداد بنانا ہوگا، وہ تو اس کو عارضی طور پہ مل جائے گا، لیکن کامیابی نہیں ہوگی، وہ دھوکہ نہ اللہ کو دے سکے گا نہ مومنین کو دے سکے گا، اس کی سزا اس کو لازماً ملے گی۔ اس کے بارے میں دیکھیں، ہم جب شروع میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ تھوڑی آیات میں مومنین کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کافروں کا 2 آیات ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں، پھر آگے لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے، آگے کلمہ پڑھنے والے، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس کی کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا، جب ہم اس کے اوپر ایمان لے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، کنٹریکٹ کر لیا، اور ساتھ ہر نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے سے مدد مانگتے رہیں گے، اور تیرا کہنا مانیں گے۔ جب اس کا کہنا نہیں مانیں گے، جھوٹ پہ ہمارا ایمان ہوگا، جھوٹ بولیں گے، بد دیانتی کریں گے، بد عہدی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کریں گے، جن حکموں کا رب العزت نے جس چیز کا اللہ اس قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم صحیح مومن نہیں بن سکتے۔ ہمیں سچا مومن، سچا مخلص مومن بننے کے لیے ہمیں کوشش اور سٹرگل خالص ہو کر کرنی ہے۔
अपना तमन्ना, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया वो मेरी इबादत करें, बाकी जो उन्होंने काम करने हैं वो मेरी हदायत के मुताबिक। अगर रोज़ी रोटी कमानी है, मामलात करने हैं, रिश्तेदारी करनी है, पड़ोसियों के साथ सलूक करना है, मुआशरे में रहना है, दफ्तर में काम करना है, जितने भी मामलात हैं वो मेरी किताब, मेरी हदायत के मुताबिक, मेरे रसूल की हदायत के मुताबिक करेगा तो तब होगा। अगर उसने अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अमल किया, अगर उसने अपनी ख्वाहिशात, अपने सोच के ऊपर अमल किया, इतना पढ़ लेने के बावजूद अगर वो ईमान में पक्का नहीं है, उस पर इत्माद नहीं है, वो आदमी बुज़दिल है और ईमान वाला पक्का नहीं है, वो ऐसे ही है, वमा यशउरून, और वो लोग उन मुनाफिकीन की तरह है। अब फिर उसके ऊपर इख्तरा हो जाना चाहिए, फिर यानी उस किताब को, इस किताब को जो भी जितने भी नए तरीके हैं उसको अपना कर इस किताब को फैलाने के लिए, इस पैगाम को फैलाने के लिए उसको स्ट्रगल और मेहनत करनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो दावा भी ईमान वाला करे और उसमें ईमान में पक्का ना हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो अल्लाह ताला कहे तुम वो बात क्यों करे जिस पर वो ऊपर अमल नहीं करते। और हमें इस किताब के बताए हुए उसूलों के ऊपर अमल करेंगे तो कामयाबी होगी। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अगर नहीं अमल करेंगे, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करने के बाद आपने ये ज़रूरियात ज़िंदगी के उनको आप हमने बढ़ा लिया और इस किताब की ऊपर अमल ना किया, तो फिर अल्लाह ताला का ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं इल्म आ जाने के बाद, और उन लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे एक गधे की मिसाल है, उसके ऊपर किताबें लदी हैं, उसके ऊपर इल्म है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन कितनी बुरी मिसाल में अल्लाह ताला कहते हैं मैं दे रहा हूँ कि ये उस गधे से भी बदतर है, उस गधे की तरह है, उस या डंगर है, डंगरों से भी बदतर है इंसान है। अगर वो इंसान उसने बनना है तो इस किताब के ऊपर अमल करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा फिर वो डंगर भी है, वो गधे की तरह भी है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मुझे अपनी किताब के ऊपर अपने बताए हुए असूलों के मुताबिक मुझे लेकर चल, और कोशिश करे। अगर कोशिश नहीं करेगा, वह मन अरादल आखिरत, जिसने आखिरत को चाहा, सालहा सायहा व मुमिन, उसने स्ट्रगल की, मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की, सायहा व हुवा मुमिन, जिस शख्स ने आखिरत को चाहा, अल्लाह को चाहा और उसके रसूल को चाहा, उसने मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, अमल से करनी है। क्योंकि जब भी अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, ज़बानी कलामी अल्लाह ताला नहीं मानते, वो कहते हैं अमल करके दिखाना है और मैं तुमको चेक भी करूँगा। ये कैसे हो सकता है? तो आप कह दें मैं मोमिन हूँ तो मैं चेक ना करूँ, मैं चेक भी करूँगा, आपके ऊपर मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ डालूँगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, हर तरह की परेशानी दूंगा, और जो उसके ऊपर साबित कदम रहेगा वो कामयाब होगा, जो इस किताब के ऊपर चलता रहेगा वो कामयाब होगा। ये दुनिया की कामयाबी, दुनिया में जला हो हशमत मिल जाए, वो कामयाबी नहीं हुए। जो इस किताब के ऊपर चलेगा वो बय्यन किताब है, वाज़ेह दलीलें हैं इसकी, उसके ऊपर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी भी देगा। और हमें दुआ भी करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, इल्तिजा भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस किताब के ऊपर लेकर चल। ये बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है। इसके ऊपर चलने के लिए जितनी भी दुनिया की किताबें हैं उनको कोई इंसान नहीं पढ़ता। ये किताब ही ऐसी, इसके एक एक लफ्ज़ का, एक एक हरफ का अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमें सवाब देते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके ऊपर तदब्बर करेंगे, तदब्बर करने के बाद इसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस किताब के ऊपर जो तूने अपने रसूल पर उतारी, वो रसूल बहुत बुलंद रसूल, बड़े मुकाम वाले बन गए। जिस महीने में उतरी वो महीना बाबरकत बन गया, जिस रात को उतरी वो रात बाबरकत बन गई, जिस घड़ी में उतारी वो घड़ी बाबरकत बन गई, और जिस उम्मत के ऊपर उतारी वो उम्मत को भी बाबरकत बनना चाहिए इसके ऊपर अमल करके। अमल नहीं करेगी तो फिर
اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے. اگر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جنتیں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں,